ایک باپ کا خواب، ایک ماں کی بے مثال جدوجہد، ایک فرما بردار بیٹے کی رضا، اور پھر یہ صرف ایک خاندان کی آزمائش نہ رہی بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے عبادت، قربانی، توحید اور تسلیم و رضا کا زندہ سبق بن گئی۔ ذی الحج کے یہ 10 دن صرف اسلامی مہینے کے چند دن نہیں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید، حضرت ہاجرہ کے توکل، حضرت اسماعیل کی اطاعت اور اللہ کے سامنے مکمل سرے تسلیم خم کر دینے کی وہ تاریخ ہیں جن سے حج، قربانی، صفا مروہ، منا اور عرفات کی روح جڑی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں؟ اللہ نے ان کی زندگی کو ہی قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ کیوں بنایا، اور یوم عرفہ کا اس پوری تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق بہت پیچھے پلٹنے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے دور میں پیدا ہوئے جب دنیا خصوصاً عراق کی سرزمین شرک، ستارہ پرستی، بادشاہت کے غرور اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق آپ کے والد آزر بت تراشتے تھے، یعنی جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں بت بنائے بھی جاتے تھے اور پوجے بھی جاتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام عام انسان نہیں تھے، اللہ نے انہیں ابتدا ہی سے حق کی تلاش عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا، کوئی ستاروں کو سجدہ کر رہا ہے تو کوئی چاند کو یا کوئی سورج کو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جب رات نے ان پر پردہ ڈالا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند، پھر سورج، اور آخر کار اعلان فرمایا، بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، یہ پوری باطل تہذیب کے خلاف بغاوت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف زبانی تبلیغ نہیں کی بلکہ ایک دن قوم کے بڑے بت خانے میں گئے اور تمام بت توڑ ڈالے سوائے بڑے بت کے، تاکہ قوم خود سوچے کہ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو وہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ قوم بھڑک اٹھی، معاملہ بادشاہ نمرود تک پہنچا۔ نمرود وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جب بحث بڑھی تو فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن پھر حکم الہی کے آگے آگ بھی آگ نہ رہی۔ دنیا نے دیکھا جب بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو آگ بھی اللہ کے حکم سے گلزار بن جاتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، عراق سے شام، پھر فلسطین اور پھر مصر۔ یہ ہجرت صرف جگہ بدلنا نہیں تھی، یہ توحید کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا آغاز تھا۔ اسی سفر میں حضرت ہاجرہ آپ کی زندگی میں آئی، اور پھر برسوں کی دعا کے بعد اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے ایک ایسا حکم دیا جو انسانی عقل سے بہت بلند تھا، اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت اور نہ ہی آبادی۔ آج ہم اسے مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب جواب ملا ہاں تو کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ جملہ ہے جو توکل کی پوری تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب پانی ختم ہوا، ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ ایک ماں دوڑی صفا پہاڑی پر، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7 مرتبہ۔ یہ صرف ماں کی بے بسی نہیں تھی، یہ کوشش کے ساتھ اللہ پر یقین کا اعلان تھا، اور پھر اللہ نے زمین سے زمزم جاری کر دی۔ اسی لیے آج حج کے ارکان میں صفا مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ کی سنت کی یادگار ہے۔
وقت گزرا، اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، پھر باپ بیٹے کو حکم ملا کہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھاؤ۔ یہ صرف ایک عمارت کی تعمیر نہ تھی، یہ زمین پر توحید کا مرکز تھا۔ پھر اعلان ہوا، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، اور یہ پکار آج بھی جاری ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہیں تھا، یہ وحی تھی۔ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سوچئے، ایک باپ اور ایک بیٹا، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے اسے بچا لیا۔ اللہ کو خون نہیں چاہیے تھا، اللہ کو دلوں کی مکمل اطاعت مطلوب تھی۔ یہی وہ تاریخ ہے جس نے ذی الحج کو عظمت دی۔ حج کا سب سے عظیم دن 9 ذی الحج، یوم عرفہ۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جب لاکھوں انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر گویا اعلان کرتے ہیں، اے اللہ، ہم حاضر ہیں۔ یہی وہ دن ہے جب مغفرت کی بارش ہوتی ہے۔ اسی دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا آپ کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ذی الحج صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں، یہ ایک مکمل تربیتی نصاب ہے۔ ذی الحج ہمیں سکھاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے توحید، ہاجرہ علیہ السلام سے توکل، اسماعیل علیہ السلام سے اوبیڈینس، عرفہ سے توبہ، قربانی سے نفس کی سیکریفائس۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ روح کی ٹریننگ ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہی اصل قربانی ہے۔